رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على بدن محمد في الأبدان. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح.
اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضة محمد في الرياض صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجة الكفيلة صلاة تهل بها العقد وتفرج بها الكرب نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم قابل صد احترام جناب صدر جلسہ اکابرین جمعیت علماء اسلام میں جمعیت علماء اسلام کے ضلع غربی کے عہدیداران اس پی ایس کے ذمہ داران اور یونین کونسل کے ذمہ داران کو آج کے اس بھرپور اور کامیاب یکجہتی کشمیر سیمینار کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس حاضر مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میرے بھائی حبیب الرحمن خاطر صاحب نے میرے بارے میں کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ پہلی بات انہوں نے فرمائی کہ قائد جمعیت نے مجبور ہو کر آزادی مارچ کا آغاز سندھ سے کیا۔ یہ بات غلط ہے۔ قائد جمعیت کو میں نے درخواست کی، منتیں کی، سماجتیں کی کہ آپ یہ اعزاز سندھ کو دیں، اور انہوں نے سندھ کی جماعت پر شفقت کی، احسان کیا کہ آزادی مارچ کا آغاز کراچی سے کیا، جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور دوسری بات میرے بارے میں انہوں نے فرمائی کہ آج سندھ میں جماعت میری وجہ سے زندہ اور تابندہ ہے۔ یہ بھی اس کا میرے بارے میں حسن ظن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر سندھ میں جماعت زندہ اور تابندہ ہے تو حضرت امروٹی، حضرت حالیجوی، حضرت بیروی، حضرت قاسمی اور شہید خالد محمود سمرو کی پوری زندگیاں اس جماعت کے لیے لگی تھیں۔ انہوں نے جو چراغ جلایا تھا آج وہ ایک شمع بن چکا ہے، اور ہم سب اس شمع کے سپاہی ہیں، اور انشاءاللہ شہید کے خون سے جو انقلاب آئے گا وہ انقلاب اس سندھ کو ایک مرتبہ پھر باب الاسلام بنائے گا۔ عزیزان مکرم، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر پورے ملک میں منایا جاتا ہے، اور کیوں نہ منایا جائے؟ کشمیر ہماری شہرگ ہے، کشمیری ہمارے اٹوٹ انگ ہیں، ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور آج بدقسمتی سے یہود اور ہنود کے ایجنٹ کی وجہ سے آج کشمیر لہو لوہان ہے۔
ثابت کر رہا ہے، لیکن یہ قوم جانتی ہے کہ عمران خان کشمیر کا مجاہد نہیں، کشمیر کا سوداگر ہے جو کشمیریوں پر ظلم کھا رہا ہے۔ ہم اس مودی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں تو کشمیریوں کے سوداگروں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور میں آج کے اس اجتماع کے توسط سے پاکستان کے اداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، افواج پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے تقریروں سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ اگر تقریروں سے کشمیر فتح ہوتا تو اس جاہل اعظم سے اچھی تقریر جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی۔ صرف تقریر اچھی نہیں کی تھی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی تھی، صرف ایجنڈے کی کاپیاں نہیں پھاڑی تھی، اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا۔ اس نے تو صرف تقریر کی ہے۔ اگر واقعی آپ کشمیریوں کو حقوق دلانا چاہتے ہیں تو افواج پاکستان کشمیریوں کو انصاف دلانے کے لیے میدان میں نکلے، ہندوستان کے خلاف علم بغاوت بلند کرے۔ جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن اپنے سروں سے کفن باندھ کر افواج پاکستان کے ساتھ شانہ پہ شانہ کھڑا ہو کر کشمیریوں کے لیے میدان جہاد میں نکلنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں؟ تو پھر انشاءاللہ مجاہدین کی طرح کہیں، مجاوروں کی طرح نہ کہیں۔ آپ تیار ہیں؟ کہتے ہیں جمعیت علماء والے، آپ کی توجہ چاہیے، کہتے ہیں جمعیت علماء والے کس کی بات کرتے ہیں؟ مولانا صاحب 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے اور مولانا نے کشمیر کے لیے کیا کیا سوائے 40 لاکھ کی لسی پینے کے؟ میں نے کہا، ٹی وی چینل پر کہا کہ 40 لاکھ کی لسی پینا گنڈا پوری شہد پینے سے اچھا ہے۔ لسی پی ہے، گنڈا پوری شہد تو نہیں پی۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی، ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو۔ مولانا کا نام تو یاد ہے، 70 سال میں 10 سال مولانا رہے، باقی 60 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون تھا؟ کوئی نام بتا سکتا ہے؟ 40 لاکھ کی لسی پی ہے، بغیرتوں پھر کیس کیوں نہیں کرتے ہو؟ معذرت کے ساتھ میرے پاس اس سے اچھے لفظ ان کے لیے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم تمہارا، صدر تمہارا، اسپیکر تمہارا، کشمیر کمیٹی کا اس وقت چیئرمین تمہارا، کرو نے کیس، بلاؤ نا عدالت میں، سوائے جھوٹ کے الزام کے اور کچھ نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے بحیثیت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے 10 سال کشمیر کی چوکیداری کی۔ جب تک مولانا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، کوئی مائی کا لال کشمیر کا سودا نہیں کر سکتا تھا۔ مولانا کو پارلیمنٹ سے اس لیے نکالا گیا، الیکشن میں اس لیے ہروایا گیا، کشمیر کمیٹی سے اس لیے دور رکھا گیا کہ تم نے کشمیر کا سودا کرنا تھا۔ جب تک مولانا تھے کوئی مائی کا لال کشمیر کا سودا نہیں کر سکتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان جب تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، مولانا کشمیر کے محافظ اور چوکیدار تھے۔ نعرہ تکبیر، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔ کشمیر سے رشتہ کیا؟ کشمیر کا سودا نامنظور۔
منظور. کشمیر کا سودا، کشمیر کا سودا. لیکن آج بھی میں برملا کہتا ہوں کہ تم ہمارے لاکھ راستے روکو، تم لاکھ کشمیر کے سودے کرو. یہ مجاہدین، یہ جمعیت کے چیالے اور پروانے اپنے قائد کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں نکلیں گے اور انشاءاللہ تمہارے ان ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کر دم لیں گے انشاءاللہ. لبیک 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 لبیک. قائد اشارہ کوا. یہ لاؤڈ اسپیکر نعرے والے سے گزارش کرتا ہوں کہ چھوڑ دو. آپ کے جواب سے جب نعرے کا جواب آ رہا تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں. مردوں کو اٹھانے کی کوشش مت کرو، ان مردوں کو سونے دو. نعرہ مت لگاؤ، بس یہ سوتے رہے. مرتبہ زور سے نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر. اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد سندھ علامہ راشد محمود سومرو. کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ کشمیر کا سودا، کشمیر کا سودا. جمعیت علماء اسلام اس وقت ملک کے اندر واحد جماعت ہے جو جمہوریت کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، اقتدار اور ووٹ کی پرچی کے ذریعے اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے محنت اور جد و جہد کر رہی ہے. یہ واحد جماعت ہے. بڑا اچھا الزام لگ جاتا ہے. حضرت مولانا صاحب تو زرداری کی جنگ لڑ رہے ہیں، مولانا صاحب تو نواز شریف کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مولانا نہ زرداری کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ نواز شریف کی جنگ لڑ رہے ہیں. مولانا اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، مساجد اور مدارس کی جنگ لڑ رہے ہیں، داڑھی اور پگڑی کی جنگ لڑ رہے ہیں. مولانا اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں تو ختم نبوت کی چوکیداری کی جنگ لڑ رہے ہیں. مولانا جنگ لڑ رہے ہیں تو غریبوں، مسکینوں، حاریوں اور مزدوروں کے حقوق دلانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج آپ کا ملک کہاں کھڑا ہے؟ آپ کی توجہ چاہیے. ایک طرف مساجد پر پابندی. اس وقت آج جس تاریخ میں آپ بیٹھے ہیں، ملک کے اندر، پورے ملک کے اندر نئی مسجد کی تعمیر پر پابندی ہے. نئی مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی. اگر ہوتی ہے مجھے بنا کے دکھائیں. مدارس کی رجسٹریشن بند ہے. آج ہمارے علماء کو خفیہ جگہوں پر بلا کر زبردستی مدارس کے حوالے سے نصاب تعلیم میں تبدیلی کے لیے ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. آج اسکول کے مضامین سے سیرت النبی کے مضامین نکال کر پھینک دیے گئے ہیں. خلفائے اربعہ کے مضامین نکال دیے گئے ہیں. آج پاکستان میں قائدیانیت پنپ رہی ہے. غلام احمد قائدیانی کے پیروکار پنپ رہے ہیں. آج کرتارپور کا بارڈر سکھوں اور قائدیانیوں کے لیے کھولا جا رہا ہے. آج اس ملک کے اندر اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد ہو رہی ہے. اسی ماحول میں اگر کوئی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے کھڑا ہے تو جمعیت علماء اسلام ہے. قائدیانیت کے خلاف کھڑا ہے تو جمعیت علماء اسلام ہے. مدارس کی چوکیداری کے لیے کھڑا ہے جمعیت علماء اسلام ہے. داڑھی اور پگڑی کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے جمعیت علماء اسلام ہے. اور بابا کے دول کہہ رہے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں حق و صداقت کے نعرے بلند کرتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ایک طرف آپ کی داڑھی اور پگڑی، آپ کا منبر اور محراب، آپ کا اسلامی تشخص داؤ پر ہے، تو دوسرے طرف آج آپ کا ہر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان پریشان ہے۔ 50,000 تنخواہ لینے والا آدمی بھی اپنے گھر کا چولہا نہیں چلا سکتا، بجلی کا بل، گیس کا بل نہیں دے سکتا۔ صاحب نے کہا تھا کہ قرضہ لیا تو خودکشی کر دوں گا، ڈیٹ اتنا ہے تو کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا بھی سیاست ہے۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، یہ دوسرا پہلو ہے جو آپ کے سامنے حضرات علماء اکرام رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہہ رہا تھا، قرضہ لوں گا تو خودکشی کروں گا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، جائیں گوگل پر سرچ کریں، جائیں اسٹیٹ بینک سے، منسٹری آف فنانس سے ڈاکومنٹس نکالیں۔ 70 سال میں جتنے بھی حکمران رہے، چاہے وہ جمہوری تھے یا مارشلائی تھے، 70 سال کے حکمرانوں نے جتنا قرضہ لیا ہے، 18 مہینے میں عمران خان کا قرضہ 70 سال کے قرضے سے زیادہ ہے۔ 70 سال کا قرضہ ایک طرف، 18 مہینے کا قرضہ ایک طرف، 5,270 ارب قرضہ لیا ہے۔ یہ اتنا بڑا قرضہ ہے کہ 70 سال کے حکمرانوں سے بڑا قرضہ ہے۔ پھر کہا زرداری اور نواز شریف روزانہ 200 ارب روپے کی چوری کرتے تھے۔ میں ضلع امیر صاحب کی بھی توجہ چاہوں گا، یہ میں آپ حضرات کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ 200 ارب روپے روزانہ زرداری اور نواز شریف چوری کرتے ہیں۔ صاحب نے کہا تھا، یاد ہوگا، انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹ ادارے نے رپورٹ دی ہے کہ 2019 میں 2018 سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ پچھلے سال اتنی کرپشن نہیں ہوئی تھی جتنی کرپشن اس سال ہوئی ہے۔ صاحب نے کہا تھا 50 لاکھ لوگوں کو روزگار دوں گا، اسلام آباد سے لے کر کراچی تک ایک ایک لفظ کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میری گفتگو کو توجہ سے سنیں۔ صاحب نے کہا تھا 50 لاکھ لوگوں کو روزگار دوں گا، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، گلگت سے لے کر کراچی تک۔ ان 18 مہینوں میں 20 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جن کو یا نوکریوں سے نکالا گیا ہے یا فیکٹریوں سے نکالا گیا ہے یا دکانیں اور ملیں ان کی بند ہو گئی ہیں۔ صاحب نے کہا تھا 1 کروڑ لوگوں کو گھر دوں گا، صرف لاڑکانہ میں، صرف سکھر میں، صرف نواب شاہ میں، اندرون سندھ میں انکروچمنٹ کے نام پر 2.5 لاکھ لوگوں کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر لگا کر گرا دیا گیا ہے۔ سوویت یونین پاکستان سے بڑا مضبوط تھا، سوویت یونین پر امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرح ایٹم بم نہیں گرائے تھے۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کی وجہ معاشی بدحالی تھی، اتنا معاشی طور پر سوویت یونین کو بدحال کیا گیا کہ ملک کو توڑنا نہیں پڑا۔ معاشی بدحالی کی وجہ سے ملک خود بخود ٹوٹ گیا۔ ہم 11 سال پہلے کہہ رہے تھے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ نصرانیوں کا ایجنٹ ہے، یہ پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنٹ ہے، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا تھا۔ آج وقت نے ثابت کر دیا کہ
عمران خان پاکستان کا خیر خواہ نہیں، پاکستان کا دشمن ہے، اور ادارے کہہ رہے ہیں کہ اگر مزید یہ 2 سال اس ملک پر مسلط رہتا ہے تو میرے منہ میں خاک، یہ ملک سلامت نہیں رہے گا، یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ نعرہ تکبیر! اسرائیل کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، گو عمران، گو عمران، گو نیازی، گو نیازی، گو سلیکٹڈ۔ ان حالات میں جب ایک طرف آپ کی داڑھی اور پگڑی داؤ پر ہو، ان حالات میں جب آپ کی مسجد اور مدرسہ داؤ پر ہو، ان حالات میں جب آپ کے مدرسے کا نصاب تعلیم داؤ پر ہو، ان حالات میں جب اسکول کے نصاب تعلیم سے سیرت کو نکال دیا جائے، ان حالات میں جب قائدیانیت پنپ رہی ہو، ان حالات میں جب کفریہ قوتوں کے لیے پاکستان کے بارڈر کھولے جا رہے ہوں، ان حالات میں جب غریب مسکین ہاری مزدور 2 وقت کا کھانا نہ کھا رہا ہو، تو پھر یہ لازم بن جاتا ہے کہ میدان میں نکل کر ان کٹ پتلی حکمرانوں کے خلاف اعلان بغاوت بلند کیا جائے۔ قائد جمعیت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ کٹ پتلی حکمران ہے انشاءاللہ تمہارے خلاف ہر چوک اور چوراہے پر جہاد کا اعلان کرتے رہیں گے۔ تو پھر آپ بتائیں، آپ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، مسجد اور مدرسے کی چوکیداری کے لیے، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کے لیے، پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ غریب کے لیے، مسکین کے لیے، ہاری کے لیے، مزدور کے لیے میدان میں نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ آہستہ بولو، کہیں سپاہی نہ سن لے۔ آہستہ سن لو بھائی، وہ ادارے والے آئے ہوئے مولوی صاحب کہیں آپ کا نام نہ لکھ لیں کہ انشاءاللہ اس نے بھی کہا تھا۔ ذرا آہستہ حضرت، کہیں کوئی ایم آئی والے IS والے آپ کا فوٹو نہ نکال لیں، آہستہ بولیں ذرا انشاءاللہ۔ آپ میدان میں نکلیں گے؟ اچھے بھلے علماء، بھائی میں نے نعرہ لگانے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے منع کیا تھا۔ نعرہ لگنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو صرف میں نہیں دیکھ رہا، میں حلفاً کہتا ہوں کہ آپ کے بیچ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ڈائریکٹ عمران خان تک آپ کی آواز پہنچا رہے ہیں، اور وہ اپنے باپ امریکہ تک آپ کی آواز پہنچا رہا ہے۔ یہ پیغام آپ کے نعرے سے نہیں جانا چاہیے کہ یہ بزدل ہیں، یہ ڈرپوک ہیں۔ نعرہ مجاہدین کی طرح لگے اور یہ پیغام دے دے کہ ہماری ماں نے ہمیں بغیرتی کا دودھ نہیں پلایا، ہمارے باپ نے ہمیں بغیرتی کا درس نہیں پڑھایا۔ جب تک زندہ ہیں حق و صداقت کے نعرے بلند کرتے رہیں گے۔ میرے اچھے بھلے علماء، میرے اچھے بھلے بزرگ، ایک روپے کا 2 نیازی، ایک روپے کا 10 نیازی۔ یہ 2 روپے کی توہین کر دی تم نے۔ 1 ٹکے کے 100 نیازی، 2 نیازی، 2 نیازی۔ ٹکے میں بھی مہنگا ہے، ہاں ٹکے کا بھی نہیں ہے۔ ہم کسی کے گھر میں نہیں جھانکتے، ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارے اکابر کی تربیت
ہمارے بڑوں کی نصیحتیں ہمیں کسی کے گھر کی چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی. اس کا ذاتی کردار ہے، وہ جانے اور اس کا کردار جانے. جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، جب ہم میدان میں نکلنے کی بات کرتے ہیں، میرے اچھے بھلے مولوی تھر 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 ٹانگے کھانتے ہیں. بھائی کیا ہوا، خیر تو ہے؟ حضرت رات کو 2 بجے کوئی بندہ گھر آیا تھا. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ تم اداروں سے آیا ہوں. مولوی صاحب آئے نہیں نکلنا. میرا مولوی وہ رات کو 2 بجے ٹھک ٹھک کرنے والے سے جتنا ڈرتا ہے، اس سے آدھا اللہ سے ڈرتا تو وقت کا ولی بن جاتا ہے. معافی چاہتا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے، اللہ کی قسم حقیقت ہے. ذرا مجھے فونے کرتے ہیں، مجھے پتا ہے. زیادہ سے زیادہ مولوی صاحب کیا ہوگا، انتہا کیا ہوگا؟ گولی نا، شہادت نا، پھانسی کا پھندا نا. تو پھر ہم تو شہادت کی موت کو ڈھونڈ رہے ہیں. جس دن شہادت کا موت ملا وہ عید کا دن ہوگا انشاءاللہ. حوصلے بلند ہے شہادت کے بعد بھی. ایک جنازہ اٹھانے کے بعد بھی میرے حوصلے پست نہیں ہیں. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں 10 محرم کو ہمارا ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے حالانی میں. پچھلے 30-40 سالوں سے ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے. والد صاحب کی شہادت کے بعد پہلا سال تھا. 9 محرم کو کوئی بم دھماکہ ہو گیا جیکب آباد میں، اور صبح مجھے حالانی جانا تھا جلسے میں. والد صاحب کے بعد پہلا پروگرام تھا. تو مجھے کچھ اپنے احباب نے فون کیا کہ رات بم دھماکہ ہوا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کل جلسے میں نہ جائیں، احتیاط کریں، 1-2 دن ذرا گھر میں ٹھہر جائیں. پہلا سال ہے ڈاکٹر صاحب کے بعد. میرے محبین تھے، میرے بڑے تھے، میرے اکابر تھے، میرے ساتھی تھے. میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور سو گیا. میں نے کہا چلیں اچھا ہے، آج چھٹی مل گئی، ذرا خوب نیند کرو. ظہر کا وقت ہو رہا تھا. اب والد صاحب کی شہادت کے بعد پہلا سال ہے، چند مہینے گزرے ہیں. ظہر کا وقت ہو رہا تھا تو میری والدہ میرے کمرے میں آئی. مجھے میری والدہ نے کہا کہ تمہیں حالانی جانا تھا جلسے میں. میں نے کہا جی جانا تھا. کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے کہا کچھ احباب نے، بزرگوں نے، ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، باہر مت نکلو، 2-3 دن احتیاط کرو، اس لیے آج جلسے میں نہیں جا رہا. تو میری والدہ نے مجھے کہا اچھا تو گھر میں تجھے موت نہیں آئے گی؟ گھر میں نہیں مرو گے؟ بستر پر سوئے ہوئے ہو، موت سے بچ جاؤ گے؟ ڈرپوک بن گئے ہو، بزدل ہو گئے ہو؟ اٹھو، پروگرام میں پہنچو اور پیغام دے دو کہ یہ تو ایک خالد محمود ہے. اگر اس دین اور اسلام کے لیے میرے 6 بیٹے بھی مجھے قربان کرنے پڑے تو میں انشاءاللہ خوشی خوشی اپنے بیٹوں کو دین اور اسلام کے لیے قربان کر دوں. نعرہ تکبیر! زندہ ہے سومرو، زندہ ہے سومرو. زیادہ سے زیادہ مولوی صاحب گولی آئے گی تو شہادت کے موت کو ڈھونڈ رہے ہیں. شہادت کے موت کی تمنا لیے پھر رہے ہیں. اچھے بھلے میرے مولوی، حضرت ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اللہ اللہ کرنے والے آدمی حضرت ہم تو بس وہ تعویذوں سے فرصت ملتی نہیں. حضرت صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک مردوں کا وقت ہے، 1 بجے سے رات عشاء تک خواتین تو اتنی آتی ہیں کہ فرصت نہیں ہوتی. حضرت وہ سال کا چلہ ہمارا فکس ہے، وہاں جانا ہوتا ہے، باقی وقت ذرا گھر کا دیکھ بھال کرتے ہیں. وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں حضرت، کیا کریں. حضرت وہ کمیٹی میری اتنی سخت ہے، بڑے بدبخت ہو گئے حضرت، بالکل مسجد میں تو اجازت ہی نہیں دیتی.
ارے مولانا، یہ کمیٹی رازق اور خالق نہیں ہے۔ اگر خداوند کریم کتے اور کتیوں کے بچوں کو پال سکتا ہے تو میرے اور آپ کے بچوں کو بھی رب پال سکتا ہے۔ اگر مسجد آپ کو فراست میں ملی ہے، اگر منبر اور محراب آپ کو فراست میں ملا ہے، اگر تدریس اور تصنیف آپ کو فراست میں ملی ہے، اگر تبلیغ اور تقریر آپ کو فراست میں ملی ہے، تو کیوں بھول رہے ہو یہ سیاست بھی آپ کو فراست میں ملی ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی العلماء ورثۃ الانبیاء۔ مجھے بتائیں کہ یہ سیاست کے میدان کو اگر آپ چھوڑیں گے، پھر چور، ڈاکو، پھر عمران خان جیسے بدنما داغ سیاست کی مہاریں نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ جب آپ اس راستے کو چھوڑیں گے تو پھر یہ جو ملک کے خزانے کو لوٹ رہے ہوں، جو کشمیر کا سودا کر رہے ہوں، جو غریبوں پر مہنگائی کے بم گرا رہے ہوں، جن کے کتے تو صبح اور شام گوشت کھا رہے ہوں، جاؤ بنی کالا میں دیکھ کے آؤ، کتے گوشت کھاتے ہیں لیکن غریب کو آلو اور پیاز اور ٹماٹر بھی میسر نہیں۔ یہ قصور آپ کا ہے کہ آپ نے اس میدان کو چھوڑ کے رکھ دیا۔ ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نعرہ، کسی کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ، کسی کا تبدیلی کا نعرہ، کسی کا قرض اتارو ملک سنوارو کا نعرہ۔ ہمارا نعرہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام، ہمارا نعرہ ہر ظالم سے بغاوت، ہمارا نعرہ ہر مظلوم کی حمایت، ہمارا نعرہ بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت۔ آج کس کس محاذ پر رونا روئے، کس کس محاذ پر لڑیں۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک ٹی وی پر ایک وکیل عورت کو سنا، جو وکیل عورت کہہ رہی تھی کہ نعوذ باللہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم ہوا اور ظلم کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ آج یہ دن بھی دیکھنے پڑے تھے۔ اس نے کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ان بدبختوں سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ وہ مرد حر، وہ مرد جری، وہ فاتح خیبر، وہ داماد پیمبر حضرت علی المرتضیٰ اس وقت کہاں تھے، جس کو آپ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچاتے ہو۔ حضور کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور حضرت علی خاموش تھے۔ شرم آنی چاہیے ان کو، لیکن یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے سیاسی میدان کو چھوڑا ہے۔ اس طرح کے عناصر ہمارے سر پر مسلط ہیں۔ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کی بھی چوکیداری کریں گے تو صحابہ اکرام کے عزت اور ناموس کی بھی چوکیداری کریں گے۔ کسی کو ختم نبوت کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے تو کسی کو صحابہ اکرام کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، ابو بکر کی صداقت۔ وہ ابو بکر صدیق، پورے قرآن کا مطالعہ کریں۔ آپ کے سامنے بات کرنا نامناسب سمجھتا ہوں، لیکن طالب العلم کی حیثیت میں سبق دہرا رہا ہوں۔ وہ صدیق اکبر پورے قرآن کا مطالعہ کریں، 30 پاروں کا مطالعہ کریں، ایک ایک آیت کا مطالعہ کریں۔ پورے قرآن میں اگر اللہ نے کسی کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، اللہ نے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں،
اور قیامت کے دن اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، جب تک تو خود نہیں کہے گا یا اللہ بس، تب تک میں دینا بس نہیں کروں گا۔ دو بندوں کو پورے قرآن میں اللہ نے یہ اعزاز دیا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، جب تک تو خود نہیں کہے گا مولا بس، تب تک بس نہیں کروں گا۔ ایک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اگر اللہ نے یہ اعزاز دیا تو سرور کونین، سرکار دو عالم، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا۔ نعرہ تکبیر! بھائی جانے خاموش ہو جاؤ یار، یہ تم نے تو وہ والد صاحب کے ساتھ جس نے وہ حالت کی تھی، تم نے وہی حالت کی، کچھ سمجھو بھی کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ایک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رسول اکرم کو اللہ نے کہا۔ اور اس سے پہلے والی سورت کون سی ہے؟ سورت لیل۔ کھولے تفاسیر کو، مطالعہ کریں تفاسیر کا، سورت لیل کا مطالعہ کریں۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ سورت لیل کا دوسرا نام شان صدیق اکبر ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوں گی۔ یہ سورت لیل اللہ نے صدیق اکبر کے شان میں نازل کی، کسی کے شان میں پوری سورت نازل نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر کے شان میں رب نے پوری سورت نازل کر کے اور اللہ نے کہہ دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ او صدیق اکبر غم نہ کر، قیامت کے دن اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، جب تک تو خود بس نہیں کرے گا میں رب بھی بس نہیں کروں گا۔ آج اس صدیق اکبر پر حملے ہو رہے ہیں، آج اس فاروق اعظم پر حملے ہو رہے ہیں، آج اس عثمان ذی النورین پر حملے ہو رہے ہیں، اور ہم زندہ ہیں۔ یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم آئین کے ذریعے، ہم پارلیمنٹ کے ذریعے، ہم جمہوریت کے ذریعے، ہم ووٹ کی پرچی کے ذریعے اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ بندوق کے ہم حامی نہیں، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بندوق کا راستہ بھی ہم چھوڑیں اور پھر ووٹ کا راستہ آپ ہمارا روکیں تو ہمیں بتلا دیں کہ ہمارے لیے پھر راستہ کیا بچ جاتا ہے۔ سوچیں، ملک کی مالکی کرنے والوں سوچو، پھر راستہ ہمارے لیے آپ کیا چھوڑتے ہیں۔ لہذا ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہمارے راستے کو صاف کرو، ہمارے ووٹ اور مینڈیٹ کو مت چڑھاؤ۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری انداز میں بات کرتے ہیں، جمہوری طریقے سے آنا چاہتے ہیں، جمہوریت کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے اس ملک کے اندر قرآن کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی مائی کلال ہمیں اس راستے سے نہیں روک سکتا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام! کیا آپ دین اور اسلام کی چوکیداری کے لیے میدان میں نکلیں گے؟ جو نکل سکتے ہیں وہ انشاءاللہ بولیں، جھوٹا وعدہ مجھ سے کوئی نہ کرے۔ کیا آپ محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، داڑھی کی اور پگڑی کی چوکیداری کریں گے، مسجد اور مدرسے کی چوکیداری کریں گے، ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، غریبوں، مسکینوں، ہاریوں، مزدوروں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے میدان میں نکلیں گے، کشمیر کی چوکیداری کے لیے میدان میں نکلیں گے۔ پاکستان کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے آپ میدان میں نکلیں گے؟ انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کے سپاہی بنیں گے، جمعیت کے شانہ بشانہ چلیں گے، جو چل سکتے میں ان کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ محنت کریں گے، لوگوں کی ذہن سازی کریں گے، آپ گھر گھر اور در در پر جا کر لوگوں کو جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کی دعوت دیں گے، جو دیں گے ہاتھ کھڑا کریں، جو نہ دیں گے ہاتھ کھڑا نہ کریں۔ اسی حوالے سے
کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. ہم نے اس ملک کی سلامتی کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کیسے چلنا ہے. ہم نے اس ملک کے اندر ووٹ کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے کیسے اسلامی نظام نافذ کرنا ہے. بولیے غیا صاحب ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ ادھر، مجھ سے جلدی آپ ادھر بیٹھو. کس طرح ہم نے مساجد اور مدارس کی چوکیداری کرنی ہے، توجہ چاہیے. اس کے لیے 23 فروری، آج 4 ہے، 18 دن کے بعد 23 فروری کو حکیم محمد سعید گراؤنڈ بیت المکرم مسجد کے برابر میں، حسن اسکوائر اور نیپا چورنگی کے درمیان میں، یونیورسٹی روڈ پر 23 فروری بروز اتوار دوپہر 1 بجے تحفظ آئین پاکستان سیمینار کا انعقاد ہو رہا ہے، جس کے مہمان خاص قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، جس کانفرنس سے ہم اپنی اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے، اپنے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. آپ حضرات نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانا ہے، اس کے لیے آج سے محنت کرنی ہے. یونٹ 2 کے عہدیدار، پی ایس ایس کے عہدیدار، ضلع کے عہدیدار، عام کارکنان، کراچی کے غریب، مسکین، حاری، مزدور اور اس حکومت سے تنگ آئے ہوئے عوام، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج سے محنت کریں. 23 فروری بروز اتوار حکیم سعید گراؤنڈ دوپہر 1 بجے ہونے والے تحفظ آئین پاکستان کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے آج سے محنت شروع کریں. کیا آپ سب حضرات محنت کریں گے؟ ساتھیوں کو لائیں گے؟ جلسے کو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بنائیں گے؟ وعدہ ہے؟ مغرب کی اذان پر جلسہ ختم ہو جائے، مغرب سے پہلے ختم ہوگا. وقت کی پابندی سے اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے. انشاءاللہ میں آپ تمام حضرات کا، آپ کے احباب اور ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ حکیم سعید گراؤنڈ میں منتظر رہوں گا. ایک مرتبہ پھر اس پی ایس کے عہدیداروں کو، اس یونٹ کے عہدیداروں کو، ضلع کے عہدیداروں کو کامیاب اجتماع کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. خاص طور پر اس پی ایس کے امیر، جنرل سیکرٹری حبیب الرحمان خاطر اور باقی تمام دوستوں کو، عبداللہ بلوچ کو، سب کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.